بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح کے سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت انس بن مالک کا ارشاد ہے کہ آپ کی ہتھیلیاں چوڑی تھیں اور رنگ چمکدار، نہ خالص سفید نہ گہوا۔ وفات کے وقت تک سر اور چہرے کے 20 بال بھی سفید نہ ہوئے تھے، صرف کنپٹی کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی اور کچھ بال سر کے سفید تھے۔ حضرت ابو زحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے نچلے ہونٹ کے نیچے داڑھی بچہ میں سفیدی دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن بسر کا بیان ہے کہ آپ کے داڑھی بچہ میں کچھ بال سفید تھے۔ حضرت برا کا بیان ہے کہ آپ کا قد درمیانی تھا، دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، بال دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ میں نے آپ کو لال جوڑا پہنے ہوئے دیکھا کہ کوئی بھی چیز آپ سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی۔ پہلے آپ اہل کتاب کے جیسا رہنا پسند کرتے تھے، اس لیے بال میں کنگھی کرتے تو مانگ نہ نکالتے، لیکن بعد میں نکالا کرتے تھے۔ حضرت برا کہتے ہیں آپ کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور آپ کا چرتر سب سے بہتر تھا۔ ان سے پوچھا گیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ چاند جیسا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کا چہرہ گول تھا۔ ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو لگتا کہ تم نے اگتے سورج کو دیکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی، لگتا تھا سورج آپ کے چہرے میں رواں رواں ہے، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو تیز رفتار نہیں دیکھا، لگتا تھا زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے تھے اور آپ بالکل نشچنت۔ حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ جب آپ خوش ہوتے تو چہرہ دمک اٹھتا، مانو چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ ایک بار آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف رکھتے تھے، پسینہ آیا تو چہرے کی دھاریاں چمک اٹھیں۔ کیا استھتی دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابو قبیر حجلی کا یہ پد پڑھا، جب ان کے چہرے کی دھاریاں دیکھو تو وہ یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھ کر یہ پد پڑھتے، آپ امانت دار ہیں، چنے ہوئے بزرگ ہیں، بھلائی کی دعوت دیتے ہیں، مانو پورے چاند کی روشنی ہے جس سے اندھیرا آنکھ مچولی کھیل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زہیر کا یہ پد پڑھتے جو حرم بن سنان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اگر آپ انسان کے سوا کسی اور چیز سے ہوتے تو آپ ہی 14ویں کی رات کو روشن کرتے۔ پھر فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے، جب آپ غصہ کرتے تو چہرہ لال ہو جاتا، مانو دونوں گالوں میں انار کا دانہ نچوڑ دیا گیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ آپ کی پنڈلیاں کچھ پتلی تھیں اور آپ ہنستے تو صرف مسکرا دیتے، آنکھیں سرما لگی جیسی تھیں، تم دیکھتے تو کہتے کہ اپنی آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ سرما نہ لگا ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ کے آگے دونوں دانت الگ الگ تھے، جب آپ باتیں کرتے تو ان دانتوں کے بیچ سے نور نکلتا دکھائی دیتا، نور جیسا گردن مانو چاندی کی صفائی کے لیے گڑیا کی گردن تھی، پلکیں لمبی، داڑھی گھنی، ماتھا چوڑا، بھویں ملی ہوئی اور ایک دوسرے سے الگ، ناک اونچی، گال ہلکے لبہ سے ناف تک چھڑی کی طرح دوڑا ہوا، بال اور اس کے سوا پیٹ اور سینے پر کہیں بال نہیں، البتہ بازو اور مونڈھوں پر بال تھے، پیٹ اور سینہ برابر، سینہ ہموار اور چوڑا، کلائیاں بڑی بڑی، ہتھیلیاں پھیلی ہوئی، قد کھڑا، تلوے خالی، انگ بڑے بڑے، جب چلتے تو جھٹکے کے ساتھ چلتے، کچھ جھکاؤ کے ساتھ آگے بڑھتے اور آسان چال سے چلتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حریر و دیبا نہیں چھوا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم رہا ہو، اور کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو سونگھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر رہی ہو۔ حضرت ابو زحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ جو بچے تھے کہتے ہیں آپ نے میرے گال پر ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ کے ہاتھ میں ایسی ٹھنڈک اور ایسی خوشبو محسوس کی مانو اسے آپ نے عطر کے عطردان سے نکالا ہے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ کا پسینہ مانو موتی ہوتا تھا، اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ یہ پسینہ ہی سب سے اچھی خوشبو ہوا کرتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ کے جسم یا پسینے کی خوشبو کی وجہ سے جان جاتا کہ آپ یہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر تھی جو کبوتر کے انڈے جیسی اور مبارک جسم سے ملتی جلتی تھی۔ یہ بائی ہڈی کی کٹی نرم ہڈی کے پاس تھی، ان پر مسوں کی طرح تلوں کا جمگھٹ تھا۔